السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 153 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو تم کو اللہ نے غم بالائے غم میں مبتلا کیا تاکہ مال غنیمت سے محرومی اور اس شکست کی مصیبت پر تم غم زدہ نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب جنگ احد میں کفار انہیں ایک بارگی مسلمانوں پر حملہ کیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، لیکن دوسرے بعض جو ہے وہ ٹک نہیں سکے بلکہ وہ بھاگنے لگے۔ تو جو جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ثابت قدم رہے، وہ دوسروں کو بلانے لگے۔ تو قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک جماعت جو ہے دوسری جماعت کو پکار رہی تھی، تو یہ ثابت قدم رہنے والی جماعت دوسری جماعت کو پکار رہی تھی کہ اے اللہ کے بندو، تم ادھر آؤ، گھبرا کر تم یہاں سے بھاگو مت۔ لیکن چونکہ افراتفری اور بہت زیادہ شور تھا، اس وجہ سے وہ لوگ ان کی آواز کو سن نہیں سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم افراتفری میں جو ہے منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غم دیا، اس لیے کہ تم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا۔ اس وجہ سے جو ہے تم نے انہیں غم پہنچایا، حبیب کو غم پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غم میں مبتلا کر دیا۔ یہ غم کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں بات بتائی جا رہی ہے، غمًا بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ اب بہت سارے غموں سے ان کو سابقہ پڑا کہ جانی اور مالی نقصان کا غم تھا، اور تمام مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کا غم تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک جو زخمی ہوا اور دانت مبارک شہید ہوا، اس کا بھی غم تھا، اور ایک اہم بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی، یہ بھی سب سے بڑا غم ان کو اسی کا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جگہ رکنے کا حکم دیا تھا پہاڑ کے اوپر، لیکن انہوں نے جو وہ بات نہ مانی، اس کا بھی انہیں غم تھا۔ پھر مسلمانوں کے احباب اور رشتہ دار جو مارے گئے، انہیں مسلح کیا گیا، اس کا بھی غم تھا۔ الغرض بہت سارے غم جو ہے ایک بارگی جمع ہو گئے، یہ سارے ان پر گویا کہ مسلط کیے گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ تاکہ وہ غم جھیلنے اور یہ مصیبتوں کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، اور پھر کبھی اگر کوئی نعمت جاتی رہے یا کوئی مصیبت آ پڑے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ ثابت قدمی اور اطمینان کے ساتھ اور مردانہ وار جو ہے مصائب مصیبت کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے یہ سارے غم جو ہے ان پر مسلط کیے گئے تاکہ برداشت کی قوت ان کے اندر پیدا ہو سکے۔ ابتداً چونکہ مسلمان بھاگے جا رہے تھے، لیکن پھر جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں
پہچان لیا اور بلند آواز سے انہیں بلایا، کہا کہ مبارک ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے ظاہری حیات کے ساتھ۔ تو پھر جو ہے اس بات کو سن کر مسلمان خوش ہوئے اور پھر پلٹ آئے، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو جو ابھی میں نے بتایا، انہی کی منظر کشی اس آیت کریمہ میں کی ہے کہ وہ بعض صحابہ جو ثابت قدم تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ دوسری جماعت کو جو بھاگے جا رہے تھے انہیں بلا رہے تھے، لیکن شور و غوغا کی وجہ سے جو ہے وہ سن نہیں سکے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غم میں مبتلا کیا، اور غم میں مبتلا کیوں کیا اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ آیہ نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاس یغشا طائفۃ منکم، پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس کے نتیجے میں تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور دوسری جماعت یعنی منافقوں کی اپنی جانوں کے متعلق پریشانیوں میں مبتلا تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے متعلق زمانے جاہلیت کی طرح ناحق بدگمانی کر رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے حبیب آپ فرمائیے بے شک تمام معاملات میں اللہ ہی کا اختیار ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے تھے کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ فرمائیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا مقدر ہو چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے یعنی ظاہر کرے، اور تمہارے دلوں کو وسوسہ اور اندیشہ صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں جو غم ان پر مسلط کی گئی تھی اس کے تعلق سے ذکر تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر جو خصوصی کرم فرمایا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے غم کے بعد اب ان پر چین کی نیند اتار دی۔ جو صرف مخلص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے ان پر یہ سکون اترا، اللہ نے نیند طاری فرما دی، اور اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو ہیبت طاری تھی وہ خود بخود ختم ہو گیا، اور سکون و اطمینان میں آ گئے، اور اسی اطمینان کی وجہ سے ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ہم پر ایسی نیند چھا گئی کہ جب کہ ہم میدان جنگ میں تھے، تلوار میرے ہاتھ میں تھی تو کبھی جو ہے اونگنے کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی تھی تو میں دوسرے ہاتھ میں اٹھاتا تب بھی جو ہے وہ تلوار گر جاتی تھی۔ اب اسی آیت کریمہ میں اس کے بعد جو ہے منافقین جو گروہ ہے، بدبخت گروہ، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ پہلے صحابہ اکرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ان پر چین کو، سکون کو نازل فرمایا، اس طریقے سے ان پر پوری رات جو ہے میدان جنگ میں ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے سکون کے ساتھ سوتے رہے۔ لیکن دوسرا گروہ جو ہے منافقین کا تھا، جنہیں صرف جو ہے
اس رات بھی جو ہے جہاں سارے صحابہ سو رہے تھے، انہیں جو ہے اپنی جان کی فکر تھی، اور وہ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں بھی کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا، یا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لہذا آپ کا دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے کے وسواسات ان کے ذہن و دماغ میں آ رہے تھے، اور پوری رات جو ہے بے چینی کے ساتھ وہ جاگ رہے تھے۔ اور منافقین کے حال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب آپ فرمائیے کہ قل ان الامر کلہ للہ، کہ بے شک تمام معاملات جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ جو ہے قتل نہیں کیے جاتے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے زمانے جاہلیت کی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے، گویا کہ وہ ایک طریقے سے تقدیر کا وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، قل ان الامر کلہ للہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تمام معاملات جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہوں، یعنی اچھی اور بری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کے دل میں جو گندگی تھی اس کو بھی ظاہر فرما دیا کہ وہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی شرک، کفر اور تکذیب، جھٹلانے کو، یہ ساری چیزیں ان کے دل میں تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف اتنا کہتے تھے کاش ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم جو ہے یہاں قتل نہیں کیا جاتے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہماری عقل حاضر ہوتی تو ہم مکہ سے چل کر جو ہے جو کفار آئے ہیں تو ان سے ہم قتال کے لیے نکلتے ہی نہیں، اور جو ہے ہمارے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیے جانا مقدر تھا، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہ ضرور بھی ضرور اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے اور وہ وہاں قتل کیے جاتے۔ اللہ نے جو متعین کیا وہ متعین ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور پھر یہ سب کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں کو آزمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں بہت سارے درس ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ آزمائش کے وقت ہی جو ہے جو اچھا ہوگا، کھرا ہوگا، کھوٹا ہوگا، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صابر ہوتا ہے اور منافق جو ہے وہ بے صبر ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری بات، مسلمانوں کو سب سے زیادہ فکر اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ دین کی ہوتی ہے، اور منافق کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ چوتھی بات، مومن ہر حال میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اچھا گمان رکھتا ہے۔ جبکہ منافق جو ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ چھٹی بات، موت سے جو ہے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ وہاں آئے گا اور وہیں مرے گا، لہذا جہاد سے فرار مسلمانوں کی شان کے لائق نہیں۔ ساتویں بات کہ غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم فرمایا اور ان پر جو ہے خصوصی طور پر جو ہے سکون نازل فرمایا، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو خطا ہوئی تھی اسے بھی معاف فرما دیا۔ لیکن منافق اس کو سمجھ نہیں سکے، ان کے دلوں میں وہی بدگمانیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طریقے سے
انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام نے ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کی، اور جو صحابہ کرام جو بعد میں رجوع لائے، یعنی جو نکل گئے تھے بعد میں رجوع لائے، تو ان کے تعلق سے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضل فرمایا، اور ان کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ثابت قدمی کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔